اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صلوات بھیجے محمد اللہ سبحانہ وتعالی جناب پیغمبر اسلام کو پابند بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہیے کہ میں تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرق بس یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا نہ ہو، مرضی نہ ہو، اس چیز کو میں اپنی زبان کے اوپر جاری نہیں کرتا ہوں۔ اور بہرحال قرآن نے بھی جو ہے اس سلسلے میں جناب پیغمبر اسلام کی ضمانت لی اور صاف اعلان کر دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے یا وہ ذات ہے کہ جو خواہشات نفسانی سے بات نہیں کرتا ہے، کہ جو اس کا دل چاہے اس کو اپنی زبان کے اوپر لے آئے، یہ وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی سیرت پیغمبر کا اگر ہم مطالعہ کریں، ایک مرتبہ دیکھیں ایک مطلع ہوتا ہے کہ خاموش طور کے اوپر دعوت دینا، اور ایک مرتبہ صراحت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ ایک بار کردار اور اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، ایسا کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کردار لوگوں کو اچھائیوں کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ ایک بار زبان کے اوپر جو ہے دعوت کو جاری کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو دو چیزوں کے سلسلے میں کام کرنا ہے، لوگوں کے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، صحیح کرنا ہے، اور لوگوں کے عقائد کو بھی صحیح کرنا ہے، کیونکہ اگر عقائد نہیں ہوں گے صحیح تو نہ اخلاق صحیح ہوگا نہ اعمال صحیح ہوگا۔ جب تک کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقینی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کس کے لیے کوئی کام انجام دے؟ بھئی ہم کاہے کے لیے سچ بولیں، کیوں امانت داری کا پاس و لحاظ کریں، کاہے کے لیے ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، یا اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی ہے تو فوراً کیوں نہ اس کو ہم جواب دیں، کاہے کے لیے وہاں کے اوپر صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے عقیدے کی جانب ہوتا ہے، کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ کمزور ہے، اللہ کی ذات پہ انسان کو یقین نہیں ہے،
نتیجہ یہ کہ اعمال کے اندر جو ہے اس کے پہ جھول پایا جاتا ہے۔ پیغمبر کو ان کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، دل کی گہرائیوں میں حقیقت توحید کو اتارنا ہے۔ لہذا پہلا فقرہ جو پیغمبر نے اپنی زبان کے اوپر جاری کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ نہیں ہے کوئی اللہ، کوئی نہیں ہے قابل پرستش، قابل اطاعت، کیونکہ لفظ الہ جو ہے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک بار معبود کے معنی میں آتا ہے اور ایک بار مطاع کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی لا الہ یعنی کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی لائق پرستش نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ کوئی لائق اطاعت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اطاعت اللہ کی جائے گی، پرستش اللہ کی جائے گی۔ اب بھی پرستش کی تشریح میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کر دوں تاکہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ معمولاً جب کہا جاتا ہے کہ عبادت، اسی کو فارسی میں کہتے ہیں پرستش، اردو میں بھی اسی سے بے نہیں استعمال کیا جاتا، اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے پرستش۔ آسان زبان میں آپ کہہ لیجئے پونجا۔ تو اب پرستش، عبادت مخصوص ہے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے کیا چیز؟ کیونکہ میرے تو نہیں واضح، میرے لیے واضح نہیں ہوا، آپ کے لیے واضح ہے۔ یعنی آپ اور ہم تقریباً دن میں روزانہ 10 مرتبہ اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بھئی عبادت سے کیا مراد ہے؟ کسے کہتے ہیں عبادت؟ یعنی احترام کا جو طریقہ ہے اس کو عبادت سے تعبیر کیا جائے گا۔ ابھی احترام مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ مہمان آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کھڑے ہو کے اس کا احترام کرتے ہیں، دروازے تک کے جاتے ہیں اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ جب وہ رخصت ہو رہا ہے تو آپ باہر تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ احترام کا ایک طریقہ ہے۔ پذیرائی اس کی کرتے ہیں، بہتر سے بہتر چیز جو ہے اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو احترام کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جناب جھک کے جو ہے سر جھکایا جا رہا ہے، ایک طریقہ کار یہ ہے احترام کو۔ کسی زمانے میں جو ہے سلاطین کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے ادائے احترام ہوتا تھا، تو احترام کس طرح سے ہوتا تھا؟ معلوم ہوا کہ فرشی سلام کیا جا رہا ہے، رکوع کی مقدار میں جھکا جا رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ احترام کہا جاتا ہے۔ جب تک کہ بادشاہ سلامت جو ہیں تخت کے اوپر بیٹھے ہیں اس وقت تک کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، سب جو ہے ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہوئے، احترام یہ ہوتا تھا۔ تو کیا احترام کو ہم عبادت کا نام دے سکتے ہیں؟ کہا نہیں، احترام کو عبادت کا نام نہیں دیا جائے گا۔ عبادت الگ ہے، احترام الگ ہے۔ عبادت مخصوص ہے صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ احترام بہت سی شخصیتوں کو کیا جاتا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ ہر مسلمان اپنی زبان کے اوپر روزانہ 10 مرتبہ یہ فقرہ جاری کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کے کیا معنی ہے؟ اہل لغت نے جو عبادت کی تشریح کی ہے، عبادت کہتے ہیں کہ ذلت کا اظہار کرنا۔ یہ ذلت کا اظہار
کبھی فعل کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی قول کی شکل میں ہوتا ہے۔ انتہائی ذلت کا اظہار یہ صرف مخصوص ہے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذلت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اب فرض کیجئے کہ رکوع میں ہم جا رہے ہیں، یہ ہے ذلت کا اظہار، سجدے میں جا رہے ہیں، ذلت کا اظہار ہے، یعنی اپنی ذات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کی برتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، تو ہے، صرف تو ہے۔ نہ میرے اندر قوت ہے، نہ میرے اندر طاقت ہے، نہ میرے اندر قوت گویائی ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس علم ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرے پاس ہے۔ تو اپنی خودی کا انکار کرنا اور اللہ کی برتری کا اعتراف کرنا۔ غول اقبال کے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں جو قبل رخ کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو جتنے بت ہیں سب کا انکار کرنا ہے۔ وہ پتھر کے بت جو سامنے ہیں ان سے بڑے بت ہیں کہ جو انسان کے دل کے اندر موجود ہیں۔ پہلے وہ جو دل کے اندر بت اور ذہن کے اندر بت موجود ہیں، ان بتوں کو کچلنا ہے، ان کو روندنا ہے، تب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب ہم کسی کی طاقت کو بہت اہمیت دینے لگیں کہ بہت طاقتور انسان ہے، متاثر ہو جائیں اور اس کی طاقت کو گویا خدا کی طاقت کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک بت ہم نے طاقت کا تشکیل دے لی ہے۔ اگر کوئی حقیقی میں موحد ہے، اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھتا ہے، عقیدہ توحید رکھتا ہے، قطعاً کسی طاقت سے متاثر نہیں ہوگا، قطعاً جو ہے کسی ذات سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک کلمہ جناب پیغمبر اسلام نے بالکل شروع میں اپنی دعوت کے آغاز میں بیان کیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی لائق اطاعت سوائے اللہ کے۔ تشریف لائیں آگے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی لائق اطاعت سوائے اللہ کے۔ یعنی الہ کلمے کے اندر جو کلمہ توحید ہے، اس میں لفظ الہ دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ معبود کے معنی میں، یعنی جس کی عبادت کی جائے، ایک بار مطاع کے معنی میں، یعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ اب اگر ایک مسلمان اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کرتا ہے لا الہ، یعنی کوئی لائق عبادت نہیں، یا اگر یہ کہہ رہا ہے لا الہ یعنی کوئی لائق اطاعت نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے، اطاعت مخصوص ہے اللہ سے، عبادت مخصوص ہے اللہ سے۔ صرف اس ایک عقیدے کو معاشرے کے اندر زندہ کرنا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، خدا پرستی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی نیچر میں، اس کی فطرت میں خدا پرستی نہیں تھی،
نہیں، اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی فطرت میں خدا پرستی کو رکھا۔ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک انسان فرض کیجئے کہ پیاسا ہے، کبھی اس کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے صاف اور شفاف پانی مل جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جناب جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ بجھا رہا ہے لیکن غلط پانی سے بجھا رہا ہے، اس پانی کو پی رہا ہے کہ جس کو اس کے نہیں استعمال کرنا چاہیے، جس کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں جو اس کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ ویسے ہی معنویت کی ایک ہر انسان کے اندر تشنگی پائی جاتی ہے، پیاس پائی جاتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ جو جذبہ معنویت کا میرے اندر ہے، اس معنویت کے جذبے کی تسکین ہونا چاہیے۔ اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مختلف لوگ مختلف کام انجام دے رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، دین کے نام کے اوپر، اور جب آپ غور کرتے ہیں کہ یہ تو دین نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ اس پیاس اور تشنگی کا یہ انتظام کر رہے ہیں جو معنویت کی تشنگی ان کے اندر پائی جا رہی ہے، جو دین کے حوالے سے ان کے اندر پیاس پائی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رائے حق تک نہیں پہنچ سکے، صحیح پیغام ان تک کے نہیں پہنچ پا رہا ہے، لہٰذا وہ جناب جو ہیں بے تکی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کوئی جو ہے وہ اپنے نفس کو اذیت دے رہا ہے اور سوچ یہ رہا ہے کہ یہ اذیت دینے سے جو ہے اللہ راضی ہو جائے گا، کبھی وہ جناب جو ہے وہ فرض کیجئے کہ ڈھول بجانا شروع کر دے، کبھی جو ہے کوئی اور کام انجام دینے لگے، ایسے بے تکے کام کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ نے جو ہے اس کو حکم دیا ہے۔ تو نماز ہر زمانے میں تھی، عرب کے جو مشرک تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، خانہ خدا کے نزدیک آ کر وہ نماز پڑھتے تھے تو کیسی نماز پڑھتے تھے؟ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، یہ تھا نماز کا طریقہ ان کا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یعنی وہ خانہ خدا کے نزدیک آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ تالیاں پیٹ رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں، یہ ہے نماز کا ان کا طریقہ۔ اسلام نے اس نماز کو نہیں قبول کیا، کیونکہ نماز ہے عبادت، عبادت میں وہی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جن کو اللہ ہمیں تعلیم کرے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس چیز کو بھی شامل کر دیں عبادت میں اور اس چیز کو بھی شامل کر دیں، یہ نہیں چلے گا جناب، نہیں، ہم وہی کام کر سکتے ہیں عبادت کے اندر کہ جتنا ہم کو بتایا گیا ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو سورہ حمد پڑھنا ہے تو آپ اپنی مرضی وہاں پہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ سورہ حمد کے بجائے کوئی دوسرا سورہ پہلی رکعت میں پڑھ دیں، نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ کو اس کے اندر نہ پڑھا جائے۔ اب رکوع کے اندر جو ہے آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اپنی زبان کے اوپر کون سا ذکر جاری کریں گے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ آپ کہیے کہ نہیں، رکوع کے اندر جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ سجدے والے ذکر کو پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ کیا ہے، چاہے اس کو رکوع میں پڑھ لیا جائے چاہے سجدے میں پڑھ لیا جائے، کون سا حرج ہے؟ کہا نہیں، یہ عبادت تم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے ہو، تم ایسی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ایک بندہ عبادت کرے اپنے ذوق کے مطابق، اللہ کے ذوق کے مطابق نہ کرے۔ اصل میں موحد ہو ہی نہیں سکتا ایسا شخص کہ جو کوئی بھی کام اپنی مرضی اور اپنے منشے کے مطابق کرے، اللہ کی مرضی اور اس کے منشے کے مطابق نہ کرے۔ حقیقت توحید یہ ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اس کے منشے کے مطابق کرنا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات دندان جگر رکھنا پڑتا ہے، دندان جگر یعنی دل میں جو خواہشات کا ابال پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں کے اوپر رد عمل ظاہر کرو، ریئیکشن ظاہر کرو،
لیکن دین ہم کو پابند کر رہا ہے کہ یہاں پہ خاموش رہو، یہاں پہ زبان کو بند رکھو، تم مشرکوں کے سامنے ان کے خداؤں کی برائی نہ مت کرو۔ یہ صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تم ان کے خداؤں کی برائی مت کرو، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا تو وہ بغیر سوچے سمجھے تمہارے خدا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ ہے اسلام کی لاجک، یہ ہے اسلام کی منطق۔ اگر تم نے ان کے خداؤں کو برا کہا تو وہ تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ اسلام جو تجویز پیش کر رہا ہے، اب بعض لوگ اپنا مذہب جو ہے وہ اسی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض چیزیں ایسی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں کہ جس سے مد مقابل کی دل آزاری ہو، وہ چڑھانے کا وہ معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر سورہ تبت یدا نازل ہوا ہے، کس کے سلسلے میں نازل ہوا ہے؟ ابو لہب کے سلسلے میں نازل ہوا ہے، پیغمبر اسلام کا جو چچا تھا۔ سخت انداز اس سورے کے اندر ہے، تبت یدا ابی لہب، ارے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی کا اس میں بھی تذکرہ ہوا ہے، حمالۃ الحطب۔ اب فرض کیجئے یہ قرآن کا سورہ ہے کہ نہیں؟ ابو لہب کا بیٹا مسلمان ہو گیا، کوئی ابو لہب کے بیٹے کے سامنے سورہ تبت یدا کو پڑھے پھر، اور وہ عذر کرے میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ابھی قرآن ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے اور بھی سورے ہیں، آپ یہ اس سورے کو مخصوص طور کے اوپر کیوں اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ جو اس کے باپ کے مذمت میں آیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا منشا ہے آپ کا، کیا ارادہ ہے؟ ایسا ہوا ہے، اسلام، تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جا کر ان لوگوں نے شکایت کی کہ کچھ لوگ ہمارے سامنے جب ہم کو دیکھتے ہیں تو سورہ تبت پڑھتے، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ کیوں ہم کو سنایا جا رہا ہے سورہ تبت؟ خود پیغمبر کو منع کرنا پڑا کہ تم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی اس طرح سے دل آزاری کرو۔ تو ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ایک چیز برحق ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ہدایت کا پہلو نہ پایا جاتا ہو بلکہ چڑھانے کا پہلو پایا جاتا ہو۔ زبان پہ اس چیز کو جاری کرنا ہے کہ جس میں ہدایت کا پہلو پایا جاتا ہے، نہ کہ چڑھانے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ سلامات بھیجیں محمد والے۔ معاملہ ہے یہ، ہدایت کے پہلو کو آپ کو غور کیجئے، ہدایت کیسے ملے گی؟ ارے آپ ایک شخص کو صحیح راستے کی جانب لانا چاہتے ہیں، گالیاں دے کے آپ اس کو لائیں گے صحیح راستے کی جانب؟ سب و شتم اس پر کریں گے تب وہ صحیح راستے کی جانب آئے گا؟ یا آپ وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ جس طریقہ کار سے وہ متاثر ہو کر آپ کے دین کو قبول کر لیں، اپنی روش اور اپنے کردار کی جانب۔ پیغمبر کی سیرت نہیں تھی، پیغمبر نے نعرہ لگایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ سیرت پیغمبر میں آپ کو کہیں کیوں نہیں ملے گا کہ جناب پیغمبر اسلام نے، اگرچہ دیکھیے پیغمبر نے جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر خرافات رائج تھے ان کے خلاف آواز بلند کری، دعوت جو لوگوں کو اسلام کی جانب دی ہے تو ان کے خلاف جو خرافات رائج تھے ان کے خلاف آواز بلند کری، لوگوں کو متوجہ کیا، لیکن بہرحال وہاں کے اوپر ہدایت مد نظر ہے، اس چیز کو کا لحاظ کیا گیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اب آپ غور کریں، مثال کے طور کے اوپر
سیرت پیغمبر کا یہ واقعہ ہے. مدینے کے اندر جناب پیغمبر اسلام کے ایک فرزند ابراہیم 18 مہینے کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. جب ان کا انتقال ہوا، بہرحال پیغمبر کو رنج ہوا، بیٹا دنیا سے گیا ہے. جیسے ہی حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، فوراً سورج کو گرہن لگ گیا. لوگ آپس میں کہنے لگے کیونکہ پیغمبر کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے. کوئی اور انسان ہوتا وہ یا تو خاموش رہتا یا لوگوں کی اس بات کی تائید کرتا اور اپنی شخصیت کو ظاہر کرتا کہ میری شخصیت خدا کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. لیکن یہ ہے سچا رہنما. جیسے ہی سنا کہ پبلک اس قسم کی باتیں کر رہی ہے، فوراً ممبر کے اوپر آئے، کہا سورج اور چاند ان کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس میں اگر گرہن آ رہا ہے تو کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے نہیں ہے اس کا رابطہ، چاہے میرا فرزند ہی کیوں نہ دنیا سے رخصت ہو. یہ گرہن سورج کا اس بنا کے اوپر نہیں ہے. یہ سیرت کے اندر جناب پیغمبر اسلام کی نمایاں پہلو نظر آتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے جناب پیغمبر اسلام کو جو منتخب کیا، غور کرنے والا معاملہ ہے کہ اللہ چاہتا تو پیغمبر اسلام کو ایران میں بھی پیدا کر سکتا تھا، روم کے اندر بھی پیدا کر سکتا تھا. بھئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، وہ چاہتا تو وہاں پیدا کر دیتا. لیکن کہاں پیدا کیا؟ مکے میں پیدا کیا. مکہ عرب جس کے ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف روم ہے، دونوں تہذیب کے مرکز ہیں. ایک طرف ایک قدیم تہذیب ساسانیوں کی ایران میں موجود ہے، دوسری طرف قیصر روم کیا ایک قدیم تہذیب ہے. اگر وہاں کے اوپر پیغمبر کو اتارتا اور پیغمبر کو وہاں پہ پیدا کرتا تو پیغمبر کی شاید دعوت جو ہے جلدی لوگ قبول کر لیتے. کہا نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو لوگوں کے سامنے یہ چیز ثابت کرنا ہے کہ یہ جو کچھ پیش کر رہا ہے اپنی جانب سے کچھ نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ میری جانب سے پیش کر رہا ہے. اگر ایران میں اتارتے تو لوگ کہتے کہ یہ بھائی کوئی نئی چیزیں انہوں نے نہیں پیش کی ہیں، وہیں ان کی جو قدیمی تہذیب تھی اسی کو ایک نئے دین کے نام سے پیش کر دیا. روم کے اندر اگر اللہ ان کو پیدا کرتا اور وہاں سے وہ دعوی نبوت بلند کرتے، کہتے بھائی ان کی قدیم کتابوں کو انہوں نے پڑھا اور ان پڑھنے کے بعد جو ہے قرآن کو پیش کر دیا. کہاں اللہ نے جناب پیغمبر اسلام کو پیدا کیا؟ مکے کے اندر پیدا کیا کہ جہاں پڑھنے والے اور لکھنے والے انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں. پڑھنا اور لکھنا وہاں کے اوپر رائج نہیں تھا، اگرچہ کلچر کے اعتبار سے بلند کلچر ان لوگوں نے دیکھا تھا، بہت سی اخلاقی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. مہمان نواز تھے، ضیافت کرتے تھے، سخاوت کا پہلو ان کے اندر پایا جاتا تھا. اشعار جو کہتے تھے اس سے ان کے ذوق کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے اشعار کہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذوق کیسا تھا. مگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر بہرحال خرابیاں بھی پیدا ہو گئیں. وہ تو ہوتا ہی ہے کہ دیکھیے قوموں کا مسئلہ ہے، سماجیات کا ایک اصول ہے کہ اس قوم کی اصلاح میں بڑی دشواری ہوتی ہے کہ جس کا ماضی بہت درخشاں رہا ہو، کیونکہ وہ قوم اپنے ماضی میں ہمیشہ کھوئی رہتی ہے، اس کو یاد کرا کرتی ہے. وہ آسانی کے ساتھ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ موجودہ حالات اب ماضی کے مطابق نہیں ہیں،
لہٰذا ایسے لوگوں کو صحیح راہ کے اوپر لانا، غلط عادتیں جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان عادتوں سے چھٹکارا دلانا انتہائی سخت مرحلہ ہے، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر کی سیرت کا معجزہ کہ 23 سال کے اندر جناب پیغمبر اسلام نے پورے عرب کے اندر یہ کلمہ تسلیم کروا لیا۔ جو آواز مکے سے اٹھی تھی پورا عرب پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور زور و زبردستی کے ذریعے سے نہیں بھئی، تلوار کے زور کے اوپر جو ہے کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، عقل اور منطق کو معیار قرار دیا ہے کہ بھئی اگر تم اس بات کو اپنی عقل کے مطابق دیکھ رہے ہو تو قبول کر لو، لیکن اگر عقل کے مطابق نہیں ہے یہ بات تو ہم تم پر زور و زبردستی نہیں کریں گے کہ تم جو ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ زور و زبردستی کے ذریعے سے جو دین میں آتا ہے، جب زور و زبردستی ختم ہو جائے، خوف کا پہلو ختم ہو جائے، وہ دین سے آسانی سے باہر بھی نکل جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تک تلوار کا ڈر ہے تب تک کہ دین کے ساتھ رہے، اور جب تلوار کا ڈر ختم ہو گیا تو دین کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ جو آئے وہ اپنے ارادے سے آئے۔ اچھا، بعض لوگ تھے کہ ان لوگوں نے اپنی ناتوانی کا احساس کیا کہ اب بھائی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لہذا اب سیاست وقت یہ ہے۔ دیکھیے، لوگ تو ہوتا ہے نا کہ اگر حکومت ایک بن جائے تو جو حکومت کا مذہب ہے وہی عام پبلک کا پھر مذہب ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب حکومت مدینے میں قائم ہوئی اور بھئی مدینے سے دائرہ حکومت کا بڑھنا شروع ہوا، مختلف علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ماتحت آنا شروع ہو گئے، خود لوگ آ رہے ہیں، آ کے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق دین الہی کے اندر آئیں گے۔ کب خبر دی ہے جناب پیغمبر اسلام کو؟ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے سورہ نصر کو نازل کیا اور کہا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق دین الہی میں شامل ہوں گے۔ اب اسی کے کچھ عرصے کے بعد مختلف علاقوں سے وفد آ رہے ہیں اور آ کر جناب پیغمبر اسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اور کلمہ توحید کو اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سماج، یہ معاشرہ معنویت کا تشنا ہے۔ جب آتا تھا پیغمبر سے سوال کرتا تھا آپ کا پیغام کیا ہے، پیغمبر ان کے سامنے اصول بیان کرتے تھے، یہ ہے مذہب اسلام کے اصول، ان اصول کا تم کو پابند رہنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، پہلا اصل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تم قتل نہیں کر سکتے، رزق کی تنگی کی بنیاد پہ، غربت کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بدکاری کے نزدیک نہیں جاؤ گے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرو گے، تمہارے پاس کوئی اگر امانت رکھے تو اس امانت کی حفاظت کرو گے، کسی سے اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو گے۔ یہ اصول جناب پیغمبر اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ناحق کسی کے مال کو نہیں کھاؤ گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ان اصولوں کو آنے والا سنتا ہے، فطرت سالم ہے، فوراً جو ہے وہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زبان کے اوپر شہادتین جاری کرو۔ فوراً جو ہے وہ شہادتین جاری کی، دائرہ اسلام میں آ گیا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عوام معمولاً سرداروں کی تابع ہوتی ہے، آج بھی ہر جگہ یہی چیز رائج ہے، جبکہ آج موجودہ زمانے میں، جبکہ اس زمانے کو کہا جاتا ہے انتہائی ترقی یافتہ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے، صنعت کے میدان میں انسان نے بہت ترقی کر لی ہے،
لیکن ابھی بھی قوت فیصلہ انسان کی بہت کمزور ہے. ایک عام انسان فیصلہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو آج بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ لے رہے ہیں. اب بزرگ سے مراد گھر کے بزرگ نہیں بلکہ معاشرے کے بزرگ اور وہ افراد کے جو معاشرے میں اثر رکھتے ہیں, ان کی جانب نگاہیں اٹھتی ہیں. تو بہرحال جو جس سے متاثر ہوتا ہے اس اعتبار سے فیصلہ لیتا ہے. اسلام جو تیزی سے پھیلا ہے اس میں معمولاً عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, اور عوام جو ہے وہ آ رہی ہے. اگرچہ سردار آئے ہیں قبیلوں کے, انہیں نے بھی جو ہے دعوت اسلام کو قبول کیا ہے, لیکن عوام خود براہ راست پیغمبر اسلام کے پاس آئی ہے. کیونکہ پیغمبر کو جناب امیر نے نہج البلاغہ میں کہا ہے طبیب سیار. ایک طبیب ہوتا ہے کہ جو مطب کھول کے بیٹھ جاتا ہے, مریض اس کے پاس خود آتے ہیں. لیکن دوسرا جو طبیب ہے وہ کوئی مطب کھول کے نہیں بیٹھتا ہے, دواخانہ کھول کے نہیں بیٹھتا ہے, بلکہ وہ خود مریضوں کی تلاش میں نکلتا ہے. پیغمبر کے لیے جناب امیر نے کہا ہے کہ طبیب سیار, کہ جو خود معاشرے میں گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کون مریض ہے, ادھر مریض کو دیکھا اور ادھر اس کا علاج شروع کر دیا, تشخیص دے رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا مرض پایا جاتا ہے, اور پھر اس مرض کے مطابق جو ہے اس کا علاج کیا جا رہا ہے. دعوت پیغمبر جو عقل و منطق کے اوپر مبتنی ہے, دعوت پیغمبر جذبات کے اوپر مبتنی نہیں ہے. دعوت پیغمبر اس کے اندر کردار کو پیش کیا گیا ہے. کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, لوگوں کو دعوت دو اپنی زبان سے نہیں, کردار کے ذریعے سے. 40 سال خاموشی کے ساتھ دعوت دی, اور 40 سال کے بعد جب پورے معاشرے نے پیغمبر کی امانت اور دیانت کا کلمہ تسلیم کر لیا, تب ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ مکے میں عمومی دعوت جو جناب پیغمبر اسلام نے دی ہے, یہ تاریخ کا واقعہ ہے. تمام مورخین نے لکھا ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ شیعہ و سنی کی بات ہو رہی ہے. جتنے مورخ ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, واقعہ لکھا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام ایک بلندی کے اوپر پہاڑ کی چڑھے مکے میں, اور آواز دی یا صباحا. یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ یعنی جب کوئی اس قسم کا کلمہ اپنی زبان کے اوپر جاری کرتا تھا تو اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ لوگ فوراً متوجہ ہوتے تھے کہ کوئی اہم پیغام دینے والا بلا رہا ہے. چنانچہ وہ سب لوگ جمع ہو گئے پہاڑ کے نیچے. جناب پیغمبر اسلام نے پہلے مجمع سے سوال کیا کہ اگر میں ابھی تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا, تم سے جنگ کرے گا, میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قطعاً آپ کی بات کو مانیں گے, آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. کہا کہ اچھا اگر تم میں سے بعض لوگ جائیں اور جانے کے بعد پہاڑ کے پیچھے دیکھیں وہاں پر کوئی لشکر نہ ملے, تب کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یا تو وہ لشکر گزر چکا ہے یا ابھی نہیں پہنچا ہے. اللہ اکبر. سیرت پیغمبر میں بالکل پہلی دعوت ہے عام پبلک میں, وہاں کے اوپر جناب پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کیا ہے, اور جمع کرنے کے بعد پوچھا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ابھی اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, قبول کرو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں. اگر پہاڑ کے پیچھے جاؤ وہاں لشکر نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یا تو لشکر ابھی پہنچا نہیں ہے یا گزر چکا ہے. جب یہ اعتراف کروا لیا تب کہا کہ میں تمہاری جانب خیر دنیا اور خیر آخرت کو لے کے آیا ہوں, دنیا اور آخرت کی بہتری لے کر آیا ہوں. کہو لا الہ الا اللہ, اس میں فلاح پاؤ. یہاں پر مخالفت جو ہوئی ہے عوام کی جانب سے نہیں ہوئی ہے, رشتہ دار کی جانب سے ہوئی ہے. چچا اس نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہا وائے ہو تجھ پر, یہ باتیں کہنے کے لیے تو نے ہم کو بلایا تھا,
قطعاً اس کی جانب توجہ مت دینا. یہ وہ شخص ہے، میرا بھتیجا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، بے تکی باتیں کر رہا ہے. دیکھیے کتنا سخت مرحلہ ہے جب گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور دعوت میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دے. پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے، آپ کہیں کے اوپر بتائیے کہ پیغمبر نے اپنے اس چچا کو بد دعا دی؟ پیغمبر نے اس کے لیے کوئی نازیبہ جملہ کہا؟ کہیں کیوں نہیں ملا. اللہ نے سورہ نازل کیا لیکن پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. پیغمبر پابند ہے. اور بہرحال نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعوت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. معمولاً دعوت کو کن لوگوں نے قبول کیا تھا؟ غلاموں نے قبول کیا تھا. ان لوگوں نے قبول کیا تھا جن کی سماج کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، جو سماج کا کچلا ہوا طبقہ تھا، اس نے دعوت کو قبول کیا. اور معمولاً حق کو قبول کرنے میں یہی لوگ آگے ہوتے ہیں. جو محلوں میں رہتے ہیں وہ حق کو جلدی نہیں قبول کرتے. جو عام جگہوں کے اوپر رہتے ہیں یہ حق کو قبول کرتے ہیں. جو سماج کے اندر کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں، کوئی منصب نہیں رکھتے ہیں، کوئی اونچا عہدہ نہیں رکھتے ہیں، یہ افراد دعوت کو قبول کرتے ہیں. بہرحال سیرت پیغمبر، دعوت اسلام، آج بھی یہ دعوت برقرار ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے رخصت ہونے کے بعد یہ دعوت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بھئی، جو امور رسالت انجام دے گا اس کے کاندھوں کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری ہے. پیغمبر بھیجے گئے ہیں قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو جب قیامت تک رہیں گے تو جو دین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک رہے گا. تو قیامت تک کے جب وہ دین رہے گا تو دعوت حیات پیغمبر سے مخصوص نہیں ہے، یہ دعوت بھی قیامت تک جاری رہے گی. پیغام حق دوسروں تک کے پہنچے گا. اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہم اور آپ اس دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس دین سے وابستہ ہو جائیں. یہ دین ہماری حفاظت کرے گا، ہم دین کی حفاظت نہیں کریں گے. اگر دین سے وابستہ ہیں تو ہمارا تشخص، ہماری شناخت باقی رہے گی. لیکن اگر دین سے وابستہ نہیں ہے تو ہمارا تشخص بھی ختم ہو جائے گا، ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے گی. کربلا میں جناب امام حسین نے اسی دین کی حقانیت کے لیے یہ عظیم قربانی پیش کری. آج بھی جناب زینب کبریٰ کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں فضا کے اندر جو دربار یزید میں جناب زینب نے یزید کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے یزید، تو جو ظلم کرنا چاہتا ہے کر، اپنے دل میں کوئی حسرت نہ رکھ، لیکن یہ یاد رکھ تو ہمارے تذکرے کو نہیں مٹا سکتا ہے. ہمارے گھر میں جو وحی نازل ہوئی ہے اس ذکر کو نہیں ختم کر سکتا ہے. ملائکہ کی جو ہمارے گھر میں آمد و رفت رہتی تھی اس کو تو نہیں ختم کر سکتا ہے. ہمارا ذکر ہمیشہ برقرار رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کو برقرار رکھنے کا کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. چنانچہ حسین نے جو قربانی پیش کری اس قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ دین حق کی بقا کے لیے قربانی پیش کی جا رہی ہے. کربلا ایک بار ہوئی ہے، بس اس کے بعد اب دوبارہ کوئی کربلا نہیں ہوگی. محمد علی جوہر نے جب یہ شعر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بعض علماء نے اس کے اوپر جو ہے اعتراض کیا اور کہا کہ اس میں تصرف ہوگا شعر میں، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، ہر کربلا نہیں، بس کربلا کے بعد. تو کربلا ایک واقع ہوگی.
اب دنیا میں کوئی دوسری کربلا نہیں ہوگی. اگر اب دنیا میں تبدیلی لانا ہے وہ ذکر کربلا سے لانا ہے. ان شہداء کا تذکرہ کیا جائے, یاد حسین منائی جائے, اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی پیدا کرنا. کربلا آج بھی اپنے دائرے نصف نہار پہ قائم ہے. جس طرح سے واقعہ کربلا رونما ہوا تھا, بے عین ہی یہ واقعہ ظرف دہری میں موجود ہے. ہاں, بعض خدا کے بندے ہیں کہ جن کی آنکھوں سے اللہ پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ پورے واقعہ کربلا کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ واقعہ کربلا رونما ہوا. اور ان میں ایک اہم ترین ذات ہے ہمارے امام کی, کہ جو یہ فقرہ اپنی زبان پہ کہتے ہیں, میری نظروں کے سامنے واقعہ کربلا موجود ہے. یعنی کوئی ایسا واقعہ کربلا کا حادثہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے کے امام سے مخفی ہو. یہ پورا واقعہ امام کی نگاہوں کے سامنے, امام اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں. ہاں عزیزوں, کتنا اہم یہ واقعہ ہے. بقول یگانہ چنگیزی کے کہ ڈوب کے پار ہو گیا اسلام. آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے. واقعہ کربلا, ہاں حسین, جو کردار حسین نے تشکیل دیے ہیں انتہائی لاجواب کردار. کوئی دنیا میں ان کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. چاہے خواتین کا کردار ہو, چاہے بچوں کا کردار ہو, چاہے جوانوں کا کردار ہو, چاہے نوجوانوں کا کردار ہو, چاہے بوڑھوں کا کردار ہو. ہر کردار اپنے اعتبار سے حرف آخر ہے. اور کربلا میں جو لوگ امام کے ساتھ آئے ہیں کوئی معمولی افراد نہیں ہیں, جن کی سماج اور سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حیثیت نہیں تھی. اپنے زمانے کے مشہور نامی گرامی افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے. کوئی اس میں محدث ہے, کوئی فقیہ ہے, کوئی قاری قرآن ہے, کوئی حافظ قرآن ہے. معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں جو شخصیت کربلا میں امام حسین کے ساتھ جمع ہوئی ہیں. علم حدیث کا کوئی علم رکھتا ہے, محدث اسے کہا جا رہا ہے. کوئی فقیہ ہے, جناب بریر حمدانی جن کو سید القراء کہا گیا ہے, مسلم ابن اوسجہ کہ جو جن کے حالات میں ملتا ہے کہ پورا قرآن ایک سجدے میں تمام کرتے تھے. شب میں سر سجدے میں رکھا, پورے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک قرآن ایک سجدے میں تمام کرتے ہیں. ایسی عبادت گزار بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے حالات میں ملتا ہے کہ پوری ایک شب رکوع میں گزاری ہے, پوری ایک شب سجدے میں گزاری. کسی نے پوچھا اس طرح سے کیوں عبادت کرتے ہیں, کہ پوری رات صرف ایک رکوع, پوری رات میں صرف ایک سجدہ کا. یہ عبادت آسمان پہ ہوتی ہے, فرشتے کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زمین کے اوپر بھی اس کی شبیہ قائم ہو, کہ زمین کے اوپر بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو فرشتوں کی طرح سے عبادت کر سکتے ہیں. پوری رات سجدے میں گزاری جا رہی ہے, پوری رات رکوع میں گزاری جا رہی ہے. ایسے افراد جلیل القدر افراد جو امام حسین کے ہمراہ جمع ہوئے ہیں. ہاں عزیزوں, انہی افراد میں ایک شخصیت ہے جو عابس ابن شبیب شاکری, حضرت عابس ابن شبیب شاکری جن کا تعلق قبیلہ حمدان سے تھا. قبیلہ حمدان یمن کا رہنے والا قبیلہ ہے. مولا کائنات کے دور حکومت میں یمن سے نقل مکانی کر کے یہ لوگ کوفے کے اندر آ گئے اور کوفے میں رہنے لگے. اس قبیلے کے اندر جتنے افراد گزرے ہیں انتہائی بہادر, شجاع. عابس اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں.
جس کے متعلق جناب امیر نے کہا ہے کہ اگر ان کے جیسے 1000 افراد روئے زمین پہ ہوں تو خدا کی عبادت اس طرح سے ہوگی جیسے خدا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عابس کوفے کے رہنے والے ہیں. کوفے میں مشہور افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں, غیر معروف نہیں ہیں. روز عاشور امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اذن جہاد طلب کیا. امام نے عابس کو اجازت دی. عابس جیسے ہی میدان میں آئے, دشمن نے عابس کو دیکھا کہ خبردار کوئی ان کے مقابلے پہ نہ جائے, یہ شیروں کا شیر ہے, جو اس کے مقابلے پہ گیا وہ پھر زندہ نہیں بچے گا. عابس دعوت دے رہے ہیں مبارزے کی, آؤ آ کے لڑو, لیکن کوئی ایک بھی نہیں آگے بڑھا. جب عابس نے دیکھا کوئی نہیں بڑھ رہا ہے آگے, جوش شجاعت میں آ کے اپنی زرہ کو اتار کے پھینک دیا, اور اس کے بعد تلوار کو نیام سے نکالا, دشمنوں کی صفوں کے درمیان آ گئے, تلوار چلا رہے ہیں, کوئی سامنے نہیں آتا, دشمن بھاگ رہا ہے. بزدل دشمن عابس سے دور جا کر پتھر مار رہا ہے, تیر پھینک رہا ہے عابس کی جانب, اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ عابس پتھروں کی بنا کے اوپر اور تیروں کی بنیاد کے اوپر زخمی ہوتے ہیں. مگر اللہ اللہ, شوق شہادت ان اصحاب کا آپ دیکھیے, چاہتے یہ ہیں کہ جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو اور ملائے اعلیٰ کی جانب جائیں. لہذا ہر صحابی چاہتا یہ ہے کہ دوسرے صحابی پہ سبقت کرے, پہلے جائے, پہلے ہم چلے جائیں, پہلے ہم جام شہادت پی لیں, پہلے ہم اپنی جان کو حسین کے اوپر نثار کر لیں, پھر تم جانا. عابس جاتے ہیں میدان کے اندر, جنگ کری, اور جب زخمی ہو کے زمین پہ آئے تو حسین عابس کے سرہانے پہنچ گئے. ہاں افسوس ہے کہ جو آقا ہر چاہنے والے کے جنازے پہ پہنچا, ہر صحابی کے جنازے پہ تقریباً پہنچے, ہر عزیز کے جنازے پہ پہنچے, وہی حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے تو کوئی نہیں ہے کہ جو ان کے بازو کو پکڑے, کوئی نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ کے حسین کو سہارا دے. فاطمہ کا لخت جگر گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا, اشقیاء چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزے کا وار کر رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا. حسین یک کو تنہا تھے, کوئی نہیں تھا کہ جو آگے بڑھے اور بڑھ کر فاطمہ کے لخت جگر کی حمایت میں آواز بلند کرے. ایک چاہنے والی بہن تھی جو اس منظر کو دیکھ کے مضطرب ہو رہی تھی, مرثیہ پڑھ رہی تھی, کبھی آواز دیتی تھی عمر سعد کو, اے عمر سعد, ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے. کبھی کہتی تھی اے کاش کہ یہ آسمان گر جاتا, اے کاش کہ یہ زمین پھٹ جاتی, ارے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے نہ دیکھتی. زینب فریاد کر رہی ہیں حسین شہید. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما, جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی جو سال گزشتہ ہمارے اس درمیان تھے, اس سال نہیں ہیں, اور اس عشرے کی زبانی میر امان علی صاحب اور دیگر اہل خاندان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.